یہ آخری اب میں لے رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضور کے آخری دور میں جب آپ نے وصیت کے لیے قلم دوات مانگا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ آپ کی صحت بہتر نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ حضرات اس واقعے سے استدلال کر کے حضرت عمر کی شخصیت کو داغدار کرتے ہیں۔ حضور کے احترام کے اس حکم کے پس منظر میں اس واقعے کی کیا توجہ؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس روایت کا کیا پایا ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ تو اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو بڑی جھگڑے کی روایتیں ہیں ان میں سے روایت یہ بھی ہے قرطاس والی روایت۔ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، جب تک ان کی پوری تحقیق نہ کر لی جائے گفتنے کا کچھ حاصل۔ باقی یہ کہ بالفرض ایسا ہوا ہو تو حضرت عمر کے اس فعل کی توجہ کہ حضور پر بھی جو طبعی کیفیات ہیں وہ وارد ہوتی۔ آخر جب آپ کے جسم مبارک سے خون بہت بہ گیا تو آپ کو ہوشی طاری ہوئی تھی، اور بخاری شریف کی روایات سے ثابت ہے کہ اس پہلو سے اگر عالم نزا کے وقت آپ کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ بارے عمر نے رائت بات، پھر یہ کہ باقی سب نے بھی اس کو تسلیم، یہ تو گویا کہ اجماع ہو گیا، ورنہ تو اسی وقت پٹمل ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ایسے تو نہیں تھے کہ اس قسم کے معاملات کے اندر وہ بات معقول نہ سمجھ، تو وہ اس وقت حضرت عمر سے نہ ڈرتے۔ لیکن یہ کہ یہ بات تسلیم، اگر یہ روایت صحیح، باقی میں نہیں جانتا اور میں نے ان چیزوں کو اپنا موضوع نہیں بنا، جن چیزوں سے کہ یہ جھگڑے متعلق ہیں میں تو ان چیزوں کو اپنا موضوع بنائے ہوئے اتفاق چاہتے ہیں بنیاد کی دعوت۔ یہ جھگڑے تو نہ مکے ہیں نہ چکے ہیں، نہ مکیں گے نہ چکیں گے۔ کام اگر کریں گے کہیں کوئی اسلامی ریاست قائم کر لیں گے تو پھر گاڑی آگے، ان مسائل میں زیادہ الجھ۔ اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں، قسم ہے چاند، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوئی۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے، تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر، جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی، وہ معمولی واقعہ نہیں، احدى الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بے شک محمدی، نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے، فلا اقسم بالشفق۔ اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق سرخ، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں،
ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں، غار سے نکل آئیں۔ دیکھیے، میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہو، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیت، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو۔ مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا
اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں. تیسری روایت, اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی, اس کے الفاظ. عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم. حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي, تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے, میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو. فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا. يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ, یہ وہی الفاظ آ گئے. اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی, وساکن الارض, اور زمین میں رہنے والے. لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبت, آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا, بارش کی شکل میں گرا دے گا. ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت, اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی, نہیں روکے گی مگر کچھ گزائے گا. چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ, رواہ ابو داؤد, یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے, میرے اہل بیت سے ہوں گے, یعنی اولاد فاطمہ. اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد. پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ. یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ, مہدی ہم میں سے ہوں گے, ہمارے اہل بیت میں سے, اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے. یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے, لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے. خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک, وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا, جاگیر والا, گورنر کا بیٹا اور خود گورنر, اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم, ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئے. لیکن کنٹراسٹ بہت شدید, وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا, ہوتے 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 ایک انتہا, اور یہاں سڈن آیا. چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ, ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں, ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے, انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی, میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے, عبد المطلب کے بیٹے, اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار, اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے, والمہدی, اور آخر میں جا کر پھر مہدی. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں, ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی, کیف یظہر. یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ, موت خلیفہ, حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا, خانہ جنگی ہو جائے گی. فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ, پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا, بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فیاتیہ ناس من اہل مکہ, پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ, مکہ کے لوگ. فیخرجونہ, اور اسے نکالیں گے, جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وہو کارہ, اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے, نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کو ہاتھ پر بیعت کی جائے, نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام, لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان. رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے, اور مقام ابراہیم جو ہے, ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ, ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو, اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ, لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر, پورے کے پورے لشکر. فَإِذَا رَأَى
الناس ذالک، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، اتاہ ابدال الشام وعصائب من العراق فیبایعونہ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے، وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق، وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَنَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، وَالْأَرْض فی الارض، زمین میں، فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے، ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو۔ ولی عہد وہاں ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں، یہ بالکل تش تش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خالد ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوئن فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی صدی۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہوئے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، بہت سے ہوں گے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، بہت ہوگی، بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے۔ میں تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق ان کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتا۔
अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ फ़युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमाए अरब के मशरिक में कौन से मुल्क हैं? तीन, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये तीन सॉलिड मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम आबादी अक्सरियत। वैसे तो ये कि आगे हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो 20 करोड़ जो है वो तो 80 करोड़ के अंदर तहलील हो जाते हैं गैर मुस्लिमों में। लेकिन यहाँ जो मामला है ये खालिद अक्सरियत। इनमें से ईरान का मामला जहाँ तक है, नंबर 1 ये कि वो शिया अकायद के हिसार में बंद है, उससे इधर उधर होना उसके लिए मुमकिन नहीं। हदीस में यह भी आता कि इस्फहान से 70,000 यहूदी दज्जाल का साथ देंगे। लेकिन बहरहाल खुरासान एक सूबा है अफगानिस्तान का, इस वक्त भी शिमाल मशरकी कोने में, मुझे उम्मीद है वहां से खैर की, क्योंकि खुरासान का लफ्ज़ वहां पे शामिल है। और हुजूर की हदीस में बाद में आपको सुनाऊंगा कि खुरासान से फौजें चलेंगी जो यरूशलेम को दोबारा हासिल करेंगी, फतह करेंगी। जैसे पहले यरूशलेम खोया अरबों ने था, दोबारा हासिल किया था कुर्द ने, कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे अब फिर अरबों ने खोया है, लेकिन लेने वाले खुरासान से लश्कर आएंगे। यख़रुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब एलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रुख को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब न हो। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान, और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। असल में तो किस लिए, महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि ये कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े। देखिए, इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना मिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था, तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद, अबू दाऊद की रिवायत का हवाला मौजूद। लेकिन मैं जो चीज आपको बता चुका हूँ वो ये कि अल्फ़े सानी का पूरा तजदीदी कारनामा इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हुआ। मुजद्दिद अल्फ़े सानी, शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह देहलवी, सैयद अहमद बरेलवी, वो तो हमारे पाकिस्तान में आकर जो है उनका खून जज्ब हुआ अर्ज़ पाकिस्तान में। फिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन। तहरीक खिलाफत चली तो सिर्फ हिंदुस्तान में चली और कहीं नहीं चली। आजादी की तहरीक चली पूरी दुनिया में, वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर चली, मले नेशनलिज्म, अरब नेशनलिज्म, टर्क नेशनलिज्म। हमारे यहाँ चली तो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पाकिस्तान कायम हुआ मोजज़े के तौर पर, बल्कि नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। जैसे कुरान नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में, ये पाकिस्तान भी नाजिल हुआ लैलतुल कद्र में। इसका बरकरार रहना अभी तक मौजज़ा है। हिंदू ये समझता था, कांग्रेस समझती थी कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर ये कि इसका करारदाद मकासद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफात दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंडमार्क्स हैं कि जो इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेखुल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूं कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याह्या ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूं, हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम मेहदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था उस पर अमली जिद्दोजहद के लिए हिजबुल्लाह कायम हुई। नोट कर लीजिए, 11 बरस का फर्क है उम्र का अल्लामा इकबाल के और अबुल कलाम के। और 1913 में जब हिजबुल्लाह कायम की है उस वक्त अल्लामा इकबाल की मिल्ली शायरी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। फिर ये कि अल्लामा इकबाल के बाद ताबील जो है